اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. اللہ کا فیصلہ ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ ہے. جی میں تعصب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. یقین کریں اگر کوئی بھی مکتب فکر والا بندہ سننا ہے میں اس کو یہ میں بات کروں. دیکھیں شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے نا، اور شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے نا، تو وہ طرح طرح کے وار اور دوسری باتیں لاتا ہے. جی اور پھر جو ہے نا وہ اپنے جال کے اندر اس کو پھنسا لیتا ہے. ایسے ہی شیطان براہ راست حضور کے امتی کو حضور کی شانوں سے انکار نہیں کروا سکتا. وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ میں بہت اہم ترین بات عرض کروں، اگر آج یہ سمجھ آ گیا آپ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تو معاملہ ہی حل ہے. وہ ابلیس جو ہے نا وہ چکری گھماتا ہے. وہ گھماتا ہے کہ دیکھو توحید کا معاملہ بڑا، توحید کا معاملہ اللہ ایک ہے. ایسے نبی کو نہیں مان لینا، ایسے نبی کے اختیار نہیں مان لینا، ایسے ان کی محبت نہیں کر لینا، ایسے ان کا ذکر نہیں کرنا کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ. جی 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 مانگنا ہی ہے تو اللہ سے ہی مانگ لو، اللہ ماننا ہی ہے تو اللہ ہی کو مان لو. اب میں آپ کو صحیح دیکھیں، اگر ابلیس ڈائریکٹ کہے گا نا شیطان کہ حضور کو نہیں مانو، کوئی بھی انکار، مطلب سب کہیں گے یہ کیا بات کر دی. ہاں یہ ابلیس کر سکتا ہے. وہ گھماتا ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے لاتا ہے. اور اس کے بعد پتہ ہے وہ سارا کس کو بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات کریمہ سنیے گا بتوں کے بارے میں نازل کی، جو آیات کریمہ مشرکین کے جو شرکی عقائد تھے جی اس پر جو نازل کی نا، وہ ان آیتوں کو اللہ کے انبیاء اور اولیاء پہ چسپا کرواتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ابھی حضرت نے مطلب توجہ دلائے نا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے. آپ اس کو سمجھیں کہ اگر ابلیس جن آیات کریمہ کو سہارا بناتا ہے اور غلط مفہوم پیش کر کے حضور کے امتیوں کو دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو یہ تو مچھر کا پڑ نہیں بنا سکتے، یہ تو یہ نہیں کر سکتے، یہ تو وہ نہیں، قرآن میں موجود ہے. سنیں اب یہ قرآن میں موجود یہ نہیں کر، او بھائی آپ نے اس کا شان نزول پڑھا؟ آپ نے اس کا سیاق و سباق دیکھا؟ آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین مشرکوں کے شرک کی جڑ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، ان کے شرکا عقائد کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. او بھائی حضور کے غلاموں، حضور کی امت کہلانے والوں، آپ یہ ٹینشن ہٹا دیں. اللہ کی محبت اور دل میں بڑھے گی جب رسول اللہ کی محبت دل میں آئے گی. یہ ٹکراؤ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت اکثریت جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ ٹکراؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اللہ کی محبت میں بندہ آگے بڑھے گا یا حضور کی محبت. یہ بریلوی لوگ تو بس حضور کا ذکر کر سکتے ہیں. بھائی اللہ رب العالمین ہی کے حکم پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اذان کے ساتھ محبوب کے ذکر کو رکھا. آپ دیکھیں، آپ اذان دیکھ لیں جہاں اللہ کی کبریاء وہاں حضور کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اقامت کو دیکھ لیں، کوئی ایسا مقام بتائیں. آپ کی نماز اس وقت تک کامل مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کریں. میں ہر مکتب فکر کو میں اس طرف دعوت فکر دوں گا. او بھائی خدا کے واسطے آپ کیوں امت کو دوسری طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات کا قرب، اس کی محبت، اس کی بارگاہ سے مقام اسے ہی ملے گا جو در مصطفیٰ سے وفا کرے گا. بھائی بتوں کا معاملہ الگ ہے، اللہ کے پیاروں کا معاملہ الگ ہے. اب میں آپ کو قرآن کی مشہور آیت کریمہ عرض کروں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. جی آپ کی بارگاہ میں جاؤوکا، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آنا حضور کی بارگاہ میں، پھر اللہ سے توبہ کرنی. کہتے ہیں آپ مسجد نبوی کی نیت کریں. میں نے کہا مسجد نبوی کو نسبت حضور کی وجہ سے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی طرف نیت کر کے جانا جائز ہے؟ کوئی دربار رسالت کی نیت کرے تو معاذ اللہ یہ حرام ہو گیا. کس طرف آپ چلے؟ حضور کے لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ کا حبیب آپ کی بارگاہ میں آنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا. بات پوری ہو گئی. بھائی جب اللہ کے حقوق تلف کیے ہیں، اس کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کر لیں. فرمایا نہیں، پہلے حضور کی بارگاہ میں. بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ بریلویوں نے قانون نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت نے اس پر عمل کیا ہے. قانون تو رب نے بنایا ہے. کیا کہنے، کوئی ایک عقیدہ ہم نے نہیں گڑھا. خدا کی قسم میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک عقیدہ بتائے. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارے مستند علماء کرام ہیں ان کا کوئی ایک عمل بتائیں کہ جنہوں نے امت تک آگے پہنچا اور اس کی بنیاد قرآن و سنت میں نہ ہو. آپ نہیں بتا سکتے. امام احمد رضا نے کوئی ایک بات اپنی طرف سے نہیں گھڑی جو قرآن و سنت، جو صحابہ، جو اسلاف، جو اولیاء، جو 1400 سال سے طریقہ چلا اس کو آگے بڑھائے. اب میں 1 منٹ لوں گا. اب آپ فرمایا کہ تم محبوب کی بارگاہ میں آؤ. حافظ صاحب یہ اختیار کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اگر تم نے حضور کے اختیار نہیں مانا
تو یہ تو بتاؤ کلمہ پڑھ کر تو مسلمان کیسے ہوئے؟ حضور کے نام نے تو تمہیں مسلمان کیا ہے۔ اچھا پھر شفاعت کی بات ہے، تو اب آئے حضور کی بارگاہ میں، توبہ کر لی، بات ہو گئی، فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، محبوب بھی استغفار کریں، محبوب کی سفارش ضروری ہے۔ جب محبوب تیرے لیے استغفار کر دیں گے نا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ رب العالمین کے بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں پڑھ دوں جو حضرت نے اولیاء کے اوپر بات کی، فالمدبرات امرا، یہ پڑھ لیں آپ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی آپ تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں، یہ بہت وسیع کلام ہے جس کا میں مفہوم اگر آسان 1 منٹ میں عرض کروں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان فرشتوں کا اور ان اپنے اکابر اولیاء کا ذکر کیا جو اولیاء میں بہت بڑے درجے رکھتے ہیں۔ فرمایا کائنات میں تصرف یہ کرتے ہیں، کائنات میں اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کی جماعت کو اتارا ہے اور ایسے اولیاء ہیں جو تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس بات کو لکھا تھا، جو اعلیٰ حضرت نے جو شعر غوث پاک کی شان میں اس میں یہ فرمایا کہ فالمدبرات امرا کی تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی شان میں لکھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ آپ کائنات کے اندر نظام کو بدل دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو، اپنے فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے تو جن کے لیے کائنات بنائی ہے، جن کو اللہ نے کائنات کا مالک بنایا، اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی وراء الورا ہے۔ بس یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی اللہ کے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے۔ یہ شیطانی حملہ ہے کہ اگر آپ نے حضور سے محبت کی تو کہیں خدا کی محبت کم نہ ہو جائے، کہیں خدا ناراض نہ ہو۔ نہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، جو میرے محبوب کا ہوگا میں اس سے محبت کروں گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے ذکر رسول اللہ، فرمایا جس نے میرے محبوب کی پیروی کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اسی نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معاملات کو اس حوالے سے ذکر کیا۔ اللہ ہمیں محبت والوں میں رکھے، اللہ ہر دشمنی سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آمین آمین آمین۔